بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ میں ہوں شعیب خان المنان، روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، بزرگوں تک، سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، خوشحال رکھے اور آپ کی جولیاں خوشیوں سے بری رکھے۔ آپ کو تنگ دستی، بے روزگاری، قرض، مرض، مصیبت، پریشانی، آزمائش، ہر بلا سے، نظر بد سے بچا کر رکھے۔ آپ کے کاروبار میں ترقی اللہ تعالیٰ ڈالے، کاروبار میں برکت دے، آپ کا دسترخوان وسیع ہو، آپ کو ہر قدم پہ کامیابی ملے، اور جو حاسدین، منافقین، مشرکین جو آپ کے خاندان میں بھی ہیں، مردوں کی صورت میں، خواتین کی صورت میں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ان کو جانتے بھی ہیں لیکن آپ اپنی عزت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، وہ ایسے مخالفین جو آپ کے کو نہ اچھا کھاتا دیکھ سکتے ہیں، نہ اچھے کپڑے پہنتے دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے بچوں کو جو ہے وہ اسکول کالج، اچھے کالج میں پڑھتا دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، اور آپ کو ذلیل و رسوا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو تنگ دست دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو نظر بد کا شکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل، مولا علی کے طفیل، ان سب کو ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت نہیں پکڑتے تو انہیں نست و نبود اور برباد کرے، تباہ کرے، ہلاک کرے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ عبرت کا نشان بنے۔ سب کا کرے آمین ثم آمین یا رب العالمین، کیونکہ ہمارے حضرت علی کا قول ہے کہ جو انسان آپ کے رزق کا، آپ کے شہرت کا اور آپ کے جو کردار کا دشمن بن جائے، آپ کے کردار پر بلا وجہ انگلی اٹھائے، وہ ناقابل معافی ہے۔ مولا پنج تن پاک ہم سب کو ہر قدم پہ خوشیاں نصیب کرے، اور ہر مخالفین، ہمارے جو بھی مخالفین ہیں ان کو رسوا کرے، ذلیل و رسوا کرے، اور آپ کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹتے جائیں، اور آپ کے مخالفین جل جل کر مرتے جائیں، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اچھی عید منائی ہوگی۔ خوشی کا موقع خوشی سے منانا چاہیے، لیکن آج ایک بھائی نے مجھے آ کر کہا کہ میں یہ مسئلہ آپ کے بھی سامنے رکھوں گا، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک میرے پاس صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک دن کی چھٹی لے کر آیا ہوں، تو مجھے جو ہے، میں سیکورٹی گارڈ لگا ہوا تھا لیکن مجھے ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ تو میں نے کہا، انہوں نے پوچھا کتنے دن ہو گئے، انہوں نے کہا جی 42 دن ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا 42 دن، مہینہ تو 30 دنوں کا ہوتا ہے، 2-4 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، تو کیوں نہیں تنخواہ ملی؟ انہوں نے کہا جی کہ مالک جو ہے، مالک وہ حج پر گئے ہوا ہے، اس لیے وہ مالک حج کرنے گیا، تو اس وجہ سے ہماری تنخواہ نہیں ملی، اور عید پر چھٹی بھی نہیں ملی، اور میں جو اپنے بیوی بچوں سے بھی نہیں مل سکا، اور ان کو عید کے کپڑے بھی نہیں لے کے دے سکا، اور بمشکل انہوں نے پرانے کپڑوں میں عید گزاری، اور مالک جو ہے وہ حج پر گیا ہوا ہے، اور ہم مجبور ہیں۔ تو میری طرح کے کوئی اور بھی کئی گارڈ ہیں، ان کے بیوی بچے فون کرتے رہے ہیں، کہیں کے فون کر کے روتے رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں دی بطور سیکورٹی گارڈ، اور مالک حج پہ چلے گئے ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا حج قبول کرے، اور ہر مسلمان کلمہ گو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی زیارت کرنا، دیکھنا نصیب فرمائے، اور مدینہ منورہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا علی کے دربار پہ جانا نصیب فرمائے، بی بی پنج تن پاک کے طفیل انہیں سب کو خوشحال رکھے، جو ولیوں، پیروں، فقیروں، علماء کرام، جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی صحابہ کرام، مولا علی اور پیروں فقیروں اور مکہ مدینہ کے طفیل ہم سب پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرتا رہے۔ لیکن میں حیران ہوں، میں بڑا آج سارا دن یہی سوچتا رہا، اور میں کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، پہلی ایک بات تو یہ۔ دوسرا، حج پہ جانے
کے بارے میں ہم نے بھی سن رکھا ہے بچپن سے لے کر آج تک، اور پڑھا بھی ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، دینی کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ اسلام بھی ہمارا یہ کہتا ہے کہ جو مسلمان آپ کا چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن ہو، آپ اس سے ایک دفعہ چاہے آپ کی غلطی نہ ہو لیکن اس سے معذرت کر کے معافی مانگ کر اچھ پڑ جائیں۔ اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں معاف کرے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، جس کا گواہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو شخص آج کل حج بڑا مہنگا ہے، 12-13 لاکھ روپے سمجھ لگ رہا ہے، تو 12-13 لاکھ روپیہ جو بندہ لگا کر اپنی فیملی کے ساتھ یا سنگل بھی چلا جائے حج پہ جائے اور وہ پیچھے مزدوروں کی مزدوری دے کر نہ جائے، اور سب سے بڑی بات عید الاضحیٰ کی خوشیاں ان کو گھروں میں نہ منانے دیا جائے، اور چلیں اگر وہ چھٹی ان کو نہیں دی گئی تو کم از کم ان کو مہینہ کی تنخواہ تو ان کی دے کر جانی چاہیے تھی، تاکہ وہ اپنے بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو عید کے کپڑے لینے کے لیے اور عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے انہیں تنخواہ بھجوا سکتے، اور خود بشک اگر مجبوری ہے نہیں گئے تو چھٹی نہیں ملی تو کم از کم تنخواہ تو بھجوا سکتے تھے سیکورٹی گارڈ، تاکہ ان کو جو ہے وہ فوری طور پر عید کی خوشیاں میں ان کے اہل خانہ حسد کا شکار نہ ہو۔ لیکن مجھے انتہائی دکھ ہوا آج یہ بات سن کر کہ لاکھوں روپے لگا کر خود پہ لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ایک 20-22-25 ہزار تنخواہ جو ہے وہ ملازمین کو نہیں دی گئی، اور کئی سیکورٹی گارڈوں کو تنخواہیں نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے نہ تو چھٹی پر جا سکے اور نہ ہی اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کو کے ساتھ عید نہیں منا سکے، اور تو اور ان کو 1 روپیہ بھی نہیں بھجوا سکے، اور وہ خوشی کئی سینکڑوں گھرانے جو وہ عید کی خوشیوں سے محروم رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے واقعات سے بچا کر رکھے۔ مجھے یہ نہیں پتہ، نہ میں اس بارے میں دین اور مذہب کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یا میں علماء کرام کے سامنے یا عوام کے سامنے جو دین اور مذہب کے بارے میں سمجھ بوجھ تھوڑی رکھتے ہیں، میں ان کے سامنے یہ معاملہ رکھوں گا، کیا ایسے افراد کا، کیا ایسے مالکان کا حج قبول ہو جاتا ہے؟ کیا جن کے متحد مزدور جو ہے وہ اپنے گھر کا چولہا جو ہے عید کی سوئیاں بھی بنانے کے لیے پیسے بھی نہ بھجوا سکے؟ معصوم بچوں بچیوں کے کپڑے کے لیے بھی اپنی تنخواہ سے محروم ہو جائے؟ تنخواہ مل جائے گی، 20 دن بعد مل جائے گی، مہینے بعد، لیکن کیوں جب ایک بندہ 40 دن پورے کر چکا ہے اور اسے تنخواہ نہیں ملی؟ خدا را میں ایسے تمام سیکورٹی گارڈز کو کہوں گا کہ بالکل ایسے کمپنیوں میں بطور گارڈز ڈیوٹی نہ کریں، کہ آپ اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے لیے کما رہے ہیں، بیوی بچوں ماں باپ کی خوشیوں کے لیے کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس عید کے بڑے دن کے موقع پر آپ کو نہ ہی چھٹی مل سکی اور نہ ہی آپ کو تنخواہ مل سکی، اور اس وجہ سے آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی طرح کئی سیکورٹی گارڈ اور اس طرح کئی سینکڑوں گھرانوں کی مائیں بہنیں بیوی بچے بیٹیاں جو ہیں بچے جو ہیں وہ عید کی خوشیوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے بہت سے امیر زادے لوگ دیکھے، بہت سے کروڑپتی لوگ دیکھے کہ جن کا کاروبار 2 نمبر ہے، جن کا دھندا 2 نمبر ہے، لیکن بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے باہر ماشاءاللہ کی تختی لکھوا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جی، کسی کا حق مار کر، کسی کا حق پہ ڈاکہ مار کر، کسی کی زمین وراثت، کسی کے زمین پر قبضہ کر کے، کسی کے حق کو کسی کو وراثت کے حق سے محروم کر کے، پھر اپنے مکان اور پلازے اور فیکٹریاں کھڑیاں کر کے تو اوپر لکھایا ہوتا ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حال ہے۔ خیر یہ ایک دینی مذہبی بحث ہے۔ جہاں بھی کام کریں
میں تمام ملازمین کو کہوں گا، چاہے وہ آپ کوک ہیں، ہیلپر ہیں، ڈش واشر ہے، ویٹر ہے، لوڈر ہے، کسی بھی جگہ کام کریں، اپنا حق مہینہ پورا ہونے کے 30 دن بعد ضرور وصول کیا کریں۔ اگر دیر کرتے ہیں، 2-4 دن دیر ہو جائے تو صبر کر لیں، لیکن اس سے زیادہ دیر ہو تو بالکل آپ کام نہ کریں، بالکل نوکری چھوڑ دیں۔ عزت ذلت اور رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ایک کیڑے کو پتھر میں رزق دے سکتا ہے۔ ہم تو آپ سارے حرکت کرتے، بولتے، مانگ کر بولتے، اپنی جستجو کر کے مانگ کر بولنے کہ کھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کلمہ گو مسلمان کو بے حساب رزق دے، بے حساب مالی دولت دے، اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرے، کسی کے گھر کا چولہا نہ بجھے، کسی کے گھر کا کوئی بچہ بچی، ماں بیوی بہن بیٹی باپ بزرگ ساتھی دوست اس کے عزیزوں کا کوئی بھی خوشی سے محروم نہ رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ درود پاک، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور مولا علی غازی عباس کے پنجتن پاک کے توفیل، مکہ مدینہ کے توفیل، کالی کملی والے کے توفیل، اللہ تعالی ہم سب کو کسی مسلمان کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عید کی وجہ سے میں بعد میں 1-2 دن مس ہو گیا، میں ویڈیو نہیں بنا سکا، آپ سے معذرت۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیادوں پر ویڈیو بنایا کروں گا۔ میں اور میرے ساتھ میری اسسٹنٹ میڈم فائزہ جو ہیں دن رات آپ کے لیے جو ہے ویکینسیوں کے لیے کلائنٹس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، بہت سی ویکینسیاں ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس وقت مجھے جو ہے لوگ بڑے پوچھ رہے ہیں کہ جی مری میں نوکریاں ہیں۔ بھائی میرے مری کے سارے بنگلوں میں میں نے بندے لگا دیے ہیں، فل کر دیے ہیں، اور ابھی میرے پاس ناران کاغان کی ریسٹورنٹ کی کوئی مجھے 12 عدد ویٹر چاہیے اور کوک چاہیے ناران کاغان میں۔ گرمیوں کا موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے، برف باری بھی جون کا مہینہ ہے لیکن وہاں بھی برف باری جاری ہے۔ 12 عدد مجھے کوک بھی چاہیے، ڈش واشر بھی چاہیے، ٹکی پیڑا بنانے والے کاریگر بھی چاہیے اور کچن ہیلپر بھی چاہیے۔ اگر مجھے یہ آج کی ناران کاغان کی ویکینسیوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کے علاوہ کھانا پینا رہائش ادھر آپ کو فری ملے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میرے پاس المنان روزگار آفس کے پاس سال کے 12 مہینوں یعنی کہ 365 دن سال میں ہوتے ہیں، 365 دنوں میں سینکڑوں نوکریاں ہوتی ہیں۔ 18 سال سے لے کر 50 سال کے افراد کے لیے لمٹ میں نے محدود کر دی ہے۔ پہلے میں 50 سال سے زائد افراد کو دیتا تھا لیکن بند کر دیا ہے، بہت سے پرابلم آ رہی ہیں، میڈیکل پرابلم آ رہی ہیں 50 سال سے زائد لوگوں کو۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم 70 سال کے ہیں، فٹنس ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کو ملازمت رکھایا جاتا ہے وہ فٹنس آپ کی 50 سال سے زیادہ نہیں مانتے۔ تو یہ بات ہے کہ باقی 18 سال سے لے کر 50 سال تک کے افراد جن نے ملازمت لینی ہے فوری طور پر میرے پاس آ جائیں۔ اصل شناختی کارڈ لازمی، 2 پاسپورٹ سائز تصویر لازمی، اپنے ضرورت کے کپڑے لازمی لائیں، اور 15 پولیس کی، تھانے کی یا پولیس چوکی کی کسی قسم کی تصدیق میں قابل قبول نہیں کرتا۔ 15 ایمرجنسی خدمت مرکز ہوتا ہے، 15 پولیس ایمرجنسی پولیس، اس مرکز میں جائیں اور وہاں سے ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لیں، انہیں کہیں کہ جی میں نے ملازمت کے لیے جانا ہے تو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کریں، وہ آپ سے آپ کا ID کارڈ لیں گے اور کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کر دیں گے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے بغیر، پولیس تصدیق کے بغیر، پولیس کے کلیئر سرٹیفکیٹ اصل سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کو ملازمت المنان روزگار آفس کسی صورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دے دیں، بالکل نہیں ملے گی۔ ہر ایک ملازمت کے لیے اب ہم نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی کر دیا ہے، کیونکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایسے معاملات دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں، لہٰذا ہم جہاں بھی بدہ لگائیں گے آپ بھی مطمئن رہیں کہ آپ کلیئر ہیں، مالکان بھی مطمئن رہیں گے کہ ہمیں ایک اچھے ادارے سے، مضبوط ادارے سے، روزگار آفس سے، امپلائمنٹ آفس سے، ایک تصدیق شدہ پولیس سے تصدیق شدہ، اور وہ بھی 15 سے تصدیق شدہ جو ہے وہ
دی ہے، کوئی 200 250 300 400 500 تھانے کے میں یا تھانے کے مورر یا پولیس چوکی میں مور دے کے پیسے دے کے مور لگوا کے تصدیق نہیں کروائی، بلکہ 15 کمپیوٹر جو ریکارڈ ہوتا ہے کمپیوٹر کا، وہ کمپیوٹرائز لیٹر ہوتا ہے، وہ آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ میرے پاس لانا ہے، اور آپ کو میں یا میرے پاس بیٹھی ہوں گی میڈم، اگر میں بھی نہ ہوا تو میڈم فائزہ بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو جاب فوری طور پر دے دیں گی، جہاں پہ 3 ٹائم کھانا پینا رہائش ہر ملازمت والی جگہ پہ فری ہوتا ہے۔ تو باقی میری باتیں سخت ہوتی ہیں، سیدھی ہوتی ہیں، بالکل سٹریٹ وے بات کرتا ہوں، ڈکی چھپی بات نہیں کرتا، ننگی تلوار کی طرح ہوں، کچے روٹ کا عادی نہیں ہوں، پکے روٹ کا عادی ہوں، ناڑے کا سوچا ہوں، حق سچ کا علم بلند رکھتا ہوں، مولا علی پنجتن پاک کے نام پہ مانگتا ہوں، مولا علی کا ملنگ ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ شعیب صاحب، شعیب بھائی، شعیب انکل، آپ اہل تشیع ہیں؟ نہیں جی، میں اہل سنت ہوں، یہ ایک بات یاد رکھیں، میں اہل سنت و جماعت ہوں، لیکن مولا علی کو ماننے والا ہوں، ان کے در کا کتا ہوں، میں ان کا مانگنے والا ہوں، انہی کے نام پہ جب دفتر کھولتا ہوں تو صبح مولا علی یا علی مدد کے نام لے کر کھولتا ہوں، اور پنجتن پاک کا نام لے کر ہلکا سا نعرہ دفتر میں داخل ہوتے ہوئے مار کر میں مولا پنجتن پاک غازی عباس بی بی زینب کے طفیل اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے رزق کی دعا کرتا ہوں، سب کے رزق کی دعا کرتا ہوں، ہر بے روزگار کے لیے دعا کرتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں جو میرے المنان روزگار آفس کے ذریعے ملازمت پہ لگے ہیں، اور جو نہیں لگے ہوئے، جن کو پورے پاکستان کے ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کسی مسلمان کو، کسی کلمہ گو کو کسی کے آگے کسی کا محتاج نہ کرے، اور کسی کے گھر کا چولہا بجھنے نہ دے۔ المنان ایڈریس لکھ لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، 0312 50 54 021، زون کا نمبر، ٹیلی نار کا نمبر 0342522266، یعنی کہ 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6، یو کا نمبر بھی لکھ لیں، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، لیکن میں نے آپ یہ عام کر دیا ہے، یہ پرسنل نمبر یو کا نمبر ہے جو میرے پاس 24 گھنٹے ہر وقت ہوتا ہے، 0333 62 66 838، 62 66 838، 0333 62 66 838۔ واٹس ایپ کال، وائس میسج، ایس ایم ایس کسی صورت جواب نہیں دیا جاتا، بلاک کر دیا جاتا ہے۔ صبح 9 ساڑھے 9 سے لے کر 6 بجے تک ہمارا آفس ٹائم ہوتا ہے، سادہ عام کال سنتے ہیں اور فوری طور پر جواب دیتے ہیں۔ فون پر کسی کو ملازمت کی تفصیل نہیں بتائی جاتی، دفتر آنے والے کو، چاہے آپ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ رہتے ہوں، یہ آپ کی بھی مجبوری ہوگی لیکن ہماری بھی مجبوری ہے، ہمارا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے کسی صوبے میں رہیں، گاؤں، موضع، چک، تحصیل میں، ضلع میں رہیں، دفتر آنے پہ ہی آپ کو ہر ملازمت کی تفصیل مل سکتی ہے، باقی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فون پر ملازمت کی تفصیل دے دیں، اپڈیٹ دے دیں، فلانا دے دیں، تو سوری جی، پھر آپ وہیں پہ رہیں، پھر آپ یا کسی اور روزگار آفس سے کے پاس چلے جائیں جو آپ کو فون پہ ساری تفصیل دے دے اور پلیٹ میں رکھ کر نوکری ایک ایک کر کے بتائے۔ کم از کم المنان روزگار کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں کل تک کے لیے، مجھے اور محترمہ میڈم فائزہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام۔